الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام و حاضرین، آپ تمام حضرات کا سب سے پہلے بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کر رہے ہیں اور گاہے بگاہے اپنے سوالات اس چینل پہ ہمیں بھیج رہے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کس موضوع پہ کس نوعیت کے سوالات کر کے کیا ذہن سازی فرما رہے ہیں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ سب سے پہلے آج چونکہ شب برات کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے اور شب برات کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو کچھ سوالات بھی ہمارے کچھ جو تھے ویورز ان کے آئے ہوئے تھے، تو ان سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں مختصراً شب برات کے حوالے سے کچھ اس کی فضائل بیان کر دوں۔ میں نے ابتداً قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان کی آیہ مبارکہ پڑھی، اس کا جز پڑھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول یہ بھی منقول ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جس رات کا تذکرہ فرمایا وہ رات شب برات کی رات ہے، اور احادیث مبارکہ ہوں یا اقوال صحابہ ہوں تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گائے بگائے اس رات کے حوالے سے اس رات کی فضیلت کو اور اس رات کے کمالات کو بارہا بیان کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کو آسمان دنیا سے زمین پہ اتارتا ہے، اور وہ فرشتے اس رات بعد نماز مغرب دنیا میں اتر کر ہر اس شخص کے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ جو عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ لہٰذا اب جب وہ فرشتے اس کے گھر میں جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے دعائے مغفرت مانگتے ہیں، اور فجر کو یہ آسمان پہ لوٹ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو یعنی کہ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک و سدرۃ المنتہا تک ہر ایک فرشتوں کو ملنے والے چاہے ان کا فرشتہ ہو یا حوران جنت ہو، ان سب کو یہ نبی سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنی رحمت کو زمین والوں پہ اتار دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ جس کے بعد عرش اعظم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتا ہے کہ مالک کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اللہ رب العزت ان سب کو، حضرت جبریل سمیت تمام مخلوقات نوری کو اور تمام فرشتوں مقرب رسولوں کو، عرش و کرسی کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ جان لو کہ آج کی رات جن جن لوگوں نے میری عبادت کی میں نے ان کی شفاعت قبول فرما لی، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا یہ رات بڑی متبرک رات ہے، اس رات کو ہمیں عبادت بھی کرنی چاہیے اور ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ اس ضمن میں اکثر کچھ دوست ہمارے جو ہیں، احباب جو ہیں، ان کے سوالات ہمارے چینل پہ آتے رہے، جن میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ آیا اس رات کو روحیں گھروں پہ آتی ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے، جان لیجئے کہ اصولی طور پہ شریعت مطہرہ کے اندر روحوں کا گھروں میں داخل ہونا یہ اتنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روحیں اپنی قبروں پہ آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ ان کے پیارے جو ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، تو یہاں تک تو بات طے ہے۔ لیکن کچھ بزرگان دین اور صوفیہ کا یہ اجتہاد ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کا کچھ ایک مشاہدہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بہرحال وہ نیک روحیں اپنے گھروں میں بھی آتی ہیں اور اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے اس رات کے عمل کو ملاحظہ بھی کرتی ہیں، اور اگر وہ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے فیض بھی پاتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک سوال یہ آیا کہ آیا جناب قبرستان جانا کیسا ہے؟ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ 15ویں شب کو ان کے بستر پہ نہیں تھے، رات کے آخری پہر میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب میں
اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں اور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، تو اس خیال سے آپ فرماتی ہیں کہ جب میں سرکار کو ڈھونڈنے نکلی تو میں نے سرکار کو بقیع کے قبرستان میں پایا، اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں آج کی رات یہاں کیوں نہ آؤں کہ آج کی رات اللہ رب العزت امت مسلمہ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور کثیر بخشش فرماتا ہے میری امت کے گناہ گاروں کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال جو پچھلے دنوں ایک صاحب سے مجھ سے پوچھا گیا، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندگی میں ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے، پھر آپ ہر سال کیوں جاتے ہیں؟ تو بھائی اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی عمل اگر کیا ہو اور ایک بار ہی کیا ہو وہ عمل، تو وہ عمل امت کے لیے جواز کا فتویٰ بن جاتا ہے، لہٰذا قبرستان جانا مستحب ہے۔ اور اس کے رد میں کوئی اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو وہ لے آئیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ احادیث میں سرکار کا جانا ثابت ہے، بھلے ایک دفعہ ہی صحیح مگر موجود تو ہے، تو لہٰذا آپ بالکل اس رات قبرستان جائیے، اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کیجیے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اپنی مغفرت کی دعا کیجیے، اور ساتھ ساتھ قبرستان جا کے اپنے لیے بھی عبرت حاصل کریں، چونکہ قبرستان خود آپ کے لیے بھی عبرت کا ایک مقام ہے، اور اپنی موت کو بھی یاد کیجیے۔ تیسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ آیا اس رات کے اندر ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے تمام کون سی عبادت کریں جو سب سے زیادہ مقبول ہے، تو تمام صوفیاء کرام اور صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اور اس قسم کی دیگر راتیں، چاہے وہ شب معراج کی رات ہو، چاہے وہ شب قدر کی رات ہو، ان راتوں میں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیے، اور یہی غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منقول فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر جو نوافل 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں رزق کے لیے، اور اپنا کیا کہتے ہیں عمر میں برکت کے لیے، اور اپنا کیا کہتے ہیں مصائب سے اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان کا اہتمام کیجیے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین کے اندر حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ قول بھی منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات پورے سال جادو ٹونے سے حفاظت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 7 بیری کے پتوں سے بعد نماز مغرب غسل کرے اور اس کے بعد نوافل کی ادائیگی کرے، تو وہ سال بھر کے لیے جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اب جو لوگ اس رات کو مانتے ہیں وہ اس رات کے فضائل کو لوٹتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ لاکھ تعویلیں دیں، ان کی تعویلوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ احادیث میں اس رات کی عظمت موجود ہے، اور صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں سے کچھ حصہ بیان کیا، اور تمام محققین اور بزرگان دین نے اس رات کے فضائل کو بہرحال بیان کیا ہے، کم کیا ہے، زیادہ کیا ہے، مگر کیا ہے۔ کوئی بھی متاخرین علماء میں سے کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو اس رات کی فضیلت سے انکار کرتی ہو۔ اب بعد میں آنے والے وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب متاخرین علماء، سوری معذرت چاہتا ہوں کہ متاخرین علماء اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب مکتبہ فکر کی رد و بدل کے بعد کہ جناب اس رات میں کچھ نہیں ہوتا، تو جی اولین علماء تو سب کے سب اس کی فضائل کے قائل تھے اور اس میں عبادت کے قائل تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے جو اکثر ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیجیے، اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے، کوئی خاص مخصوص دعا تو وہ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے یاد رکھیے کہ مختلف سلاسل کے بزرگوں نے مختلف دعاؤں کو کوٹ کیا ہے، تو لہٰذا مختلف سلاسل کے لوگ مختلف دعائیں بھی یا مختلف ذکر و اذکار بھی اس میں کرتے ہیں، لیکن تمام صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس رات افضل ترین عبادت بہرحال درود پاک کا پڑھنا ہے، تو لہٰذا درود پاک کی کثرت کیجیے، اور اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایمان، سلامتی، رزق، مال و دولت اور خیر و عافیت اللہ رب العزت سے مطلوب پائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، اور اس رات کی فضیلت کو صحیح طریقے سے اپنائیں گے بھی، اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ شکریہ، وعلیکم السلام، والسلام علیکم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔